میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا، سائیڈ بدل دی. میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے. انفاس العارفین میں شاہ ولی میں نے اس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو صف کے متفقہ ہے. کہتے ہیں اندر آئے، نور آیا، روشنی آئی، خوشبو آئی. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کریم آئے ہیں. ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے. فرماتے حضور تشریف لائے، اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ، ایک تنہائی، ایک غربت، ایک بیماری، ایک بڑھاپا، ایک لوگوں کے تانے. حضور کو دیکھا نا تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے. کہتے رسول پاک میرے قریب آئے، میں فالج زدہ تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا. میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے. کہتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے لگنے لگی. اتنی تسلی دی محبوب نے، اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا. مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دستے شفا پھیرنا شروع کیا. کہتے ہاتھ حضور کا لگتا گیا، شفائے اللہ عطا فرماتا گیا. فرماتے شفائیں دوڑ گئی، خوشبوئیں پھیل گئی، طاقتیں آ گئی. فرماتے حضور نے تھپکی دی، کہا بس کر دے، میں آج ہو گیا ہوں، میں آج ہو گیا ہوں. تسلی دی مصطفیٰ کریم، تسلی. خواب میری وچ آیا ماہی، میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک وار دیاں میں ساری عمر نہ جاگا. کہا نبی پاک بس کرنا، آج ہو گیا ہوں. کہتے میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ ہی عطا کر دے. اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑھی کے 2 بال مبارک منہ مبارک دیتے تو میرے نصیب چمک جائے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا، قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک اتارے. فرمایا چل یار فکر نہ کر، تو رکھ لے. کہتے حضور نے مجھے دیے. اللہ کے حبیب جانے لگے، دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چارپائی کو ٹٹولا تو بال ہی نہیں. میرے دل میں خیال آیا منہ مبارک کہاں گئے؟ کہتے ہیں نبی پاک نے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ، میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے. تکیہ اٹھا کے دیکھ. فرماتے حضور چلے گئے. سویرے چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا اس نے شفا دی ہے، جو شفا دینے والے کا محبوب ہے، جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک پھرا ہے، شفا ہو گئی. اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے 2 بال مبارک بھی دے گئے. کہتے اعتراض کرنے والے فوراً کان کھڑے ہو گئے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. کہنے لگے یہ واقعی حضور کے 3 آ گئے. کہنے لگے واقعی. میں نے کہا جاؤ دھوپ میں لے کے جاؤ. کہتے وہ تینوں لے کے گئے. جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیا. بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے. ایک مان گیا، 2 کہنے لگے جی اچانک ہو گیا. میں نے کہا دوبارہ جاؤ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار جاؤ. میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں نوکری کر کے کھاتا ہوں، جھوٹ بول کے نہیں کھاتا. میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا؟ اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج کے دے،
اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وہ دوسری بار گئے، سایہ پھر ہوا، آ کے میرے قدموں سے لگ گئے، کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک اور جماعت آ گئی، کہنے لگے ہمیں بھی زیارت کرائیں۔ میں نے تالے میں رکھے ہوئے تھے، تالا کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں، کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں۔ کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے، کیوں نہیں کھلتا؟ تو میں نے نظر ڈالی، میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو؟ غسل فرض ہو؟ ایک بندہ گردن جھکا کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی، میں فٹافٹ آ گیا، نہ آ نہیں سکا۔ میں چل نکل مجمع سے۔ جو رب اپنے محبوب کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جس نے محبوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے، وہ محبوب کے منہ مبارک کے قریب ناپاک آدمی کو آنے دے گا؟ نکل۔ کہتے مجمع سے نکلا، میں نے چابی لگائی تو تالا فوراً ہی کھل گیا۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے، کسی کو روتا دیکھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، قابو نہیں آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا۔ فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا، اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا، وہ میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے، دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح، تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا، تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، بلنے والا، بسنے والا، اس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا دنیا آنکھوں میں دیکھا تجھے، اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کے کان میں کچھ کہا، حضور رو پڑے، پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ۔ مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی۔ حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا؟ وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے، محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں؟ کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ او بھائی، میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، غور کرنا میری بات پر، دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے، رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو
وہ کار پہ آ رہا ہو اور جیسے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہنے نہیں کوئی اگ بجھانی چ جا کے تو نہیں پتا دو چودھری کھلوتے نے، انتظار کرو ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ ہم شیخ صاحب ہیں، کل ہی تو کار نہیں خریدی اور تم کہتے ہو رستہ دے دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے، بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا کو جلدی ہے، بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ 4 فٹ میں آپ چڈی، تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ؟ یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے، جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے، تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا، لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا، لوگوں نے گزرنا ہے، رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے، 2 آدمی ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، دونوں جا رہے تھے، آپس میں دونوں نے بات چیت، قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے، ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے، اتر آئے تو 2 جملے محبوب نے، خیر الکلام ما قل و دل، 2 جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی۔ فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، سواریاں بنایا کرو انہیں، کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو، کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو، یہ سواری کے لیے ہیں، ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے، تم بوجھ بن گئے۔ تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی، محبوب تو اسے منع فرمائے، اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں، ایمبولینس کو رستہ نہ دیں، ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے۔ تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے، جن سینوں میں ہوتا ہے، ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت میں، تصوف میں، منطق میں، فلسفے میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہر جگہ